بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. فرمایا اللہ کا فیصلہ آ گیا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فرمایا وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو باخبر کر دے میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھے سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. فرمایا اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. محترم ساتھیوں، سورۃ نحل ہے، 128 اس کی آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. مکی سورت ہے. اللہ پاک نے اس سورت کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. خاص کر اس سورت کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، وہ کس طرح پھولوں سے اور پھلوں سے مختلف ذائقے لے کر پرواز کرتی ہے، اپنے چھتے میں ڈالتی ہے، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ذائقے رنگ مختلف ہونے کے باوجود ہم اپنی قدرت کاملہ سے اس کو شہد بنا دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کائنات کا نظام میری قدرت کاملہ سے چل رہا ہے. اور اللہ پاک یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، فلا تستعجلوا، اس میں تم جلدی نہ کرو. جب اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں قوم کو دعوت دیتے تھے، قوم شرک کرتے تھے، اللہ کے نبی ڈراتے تھے کہ قوم کے لوگوں شرک نہ کرو، اور بھی طرح طرح کی برائیاں قوم کے اندر ہوتی. اللہ کے نبی ان کو ڈراتے اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتے. وہ کہتے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو تو پھر وعدے کا دن کب آئے گا؟ وعدے سے مراد اللہ کا عذاب ہے. تم تو کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ کب آئے گا؟ تو میرے محترم پھر اللہ کا عذاب آ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لوگوں کو دعوت دی. قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، پھر اللہ کا عذاب لے آؤ. اللہ پاک اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، فرمایا تم اللہ کا عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہو،
وہ اللہ کا عذاب بالکل قریب ہے۔ قریب سے کیا مراد ہے؟ قریب سے مراد یہ ہے آخرت کی جو زندگی ہے، جیسا کہ فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا قیامت کا دن ایک دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو آخرت کے جو دن ہیں، فرمایا اس حساب سے دنیا تو ایک دنیا کی زندگی، دنیا کی گھڑی، دنیا کا وقت ایک معمولی سا وقت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم فکر نہ کرو، میرا وعدہ بالکل قریب ہے۔ تم نے میرے بھیجے ہوئے نبی کو بہت ستا لیا، میری بہت سی نافرمانیاں کر لی ہیں، پر میں فکر نہ کرو، وہ وقت بالکل قریب ہے۔ وقت قریب سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا جو کافر مرتا جا رہا ہے، یوں ہی سمجھے کہ اس کے لیے قیامت کا دن آتا جا رہا ہے۔ اب مر کر وہ عذاب کی لپیٹ میں جا رہا ہے، مرتے ہی اس کے لیے عذاب شروع ہو گیا۔ فرمایا اب وہ تو اس کے لیے قیامت کا دن شروع ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو اللہ کا فیصلے کا دن ہے، فرمایا وہ تو بالکل قریب ہے۔ فرمایا کہ تم جلدی کیوں مچاتے ہو؟ اسی طرح سورۃ یونس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، فرمایا کیا لوگ تعجب کرتے ہیں، ہم نے ایسے انسان کی طرف وحی بھیجی ہے، منہم جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، یہ کہ لوگوں کو ڈر سناتا ہے اور جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری سناتا ہے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، فرمایا جو ایمان والے ہیں بے شک ان کے لیے سچے درجے ہیں ان کے رب کے یہاں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، مگر جو کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کھلا جادوگر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، فرمایا بے شک اللہ تمہارا رب ہے، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا، یدبر الامر، فرمایا وہ اپنے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر سے ایک یہ بھی مراد ہے کس کو کتنی صحت دینی ہے، کس کو کتنی زندگی دینی ہے، کس کو کتنی بیماری دینی ہے، کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کو کتنی خوشی دینی ہے، کس کو کس حال میں رکھنا ہے، یہ اللہ پاک کی اپنی تدبیر ہے، اللہ پاک کی اپنی حکمت ہے، اللہ پاک کا اپنا نظام ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں، فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، فرمایا نازل کرتا ہے فرشتہ
बिर्रूही, रूह के साथ, मिन अमरिही, अपने हुक्म से, अला मन यशाउ मिन इबादी, फरमाया जिसे चाहता है अपने बंदों में से। यहाँ रूह से मुराद अल्लाह की वही भी है, रूह से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मोजज़ात तारी हुए, मोजज़ात बेशुमार हैं। एक जगह यूँ कहा गया, कौम के लोगों ने कहा जो हम आपसे मांग रहे हैं आप खुद ही तो फरमाते हो कि जो पहले अम्बिया गुजरे हैं वो अम्बिया अपनी कौम की तरफ आते थे बतौर सच्चाई के, बतौर दलील के। वो अम्बिया अपनी मोजज़ात दिखाया करते थे। मक्के के मुशरिकीन ने कहा जनाब आपने तो खुद फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसे अल्लाह के नबी गुजरे हैं, अगर वो किसी कब्र पे खड़े हो जाएं अल्लाह से दुआ मांगते थे, मुर्दा जिंदा होकर बातें करने लग जाता था। जनाब फिर इस तरह करिए, एक हमारा पुराना बुजुर्ग फौत हो गया है जिसका नाम तो सही है, आप उसकी कब्र पे जाकर अल्लाह से दुआ मांगिए, उसे ज़िंदा कीजिए, वो उठकर हमें बताए कि ये वाक़अतन अल्लाह का नबी सच्चा है, हम उसकी बात मान कर आपकी ज़ुबान पे यकीन करेंगे। कभी यूँ कहते जनाब आपने तो खुद कहा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़बूर पढ़ते थे तो पत्थर पहाड़ झूमने लग जाते थे, तो आप तो नबियों के भी इमाम हैं, आप भी दुआ कीजिए बतौर मोजज़ा के। मक्का की जो पथरीली ज़मीन है यहाँ हम काश्तकारी नहीं कर सकते कि ये पहाड़ों को अपने मोजज़ा के ज़रिए यहाँ से ले जाएं, मक्का की ज़मीन बिल्कुल बराबर हो जाए, हम यहाँ काश्तकारी किया करें। कभी कहते जनाब आपने को कहा है कि जो पहले अम्बिया गुजरे हैं उनमें एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, अल्लाह पाक ने उनको वो मोज़ा अता किया हुआ था कि वो दुआ करते और अल्लाह पाक उनको फरिश्ते उनके, अल्लाह पाक जिन्नात को उनके ताबे किया हुआ था, हवा को उनके ताबे किया हुआ था। महीनों की मुसाफत, सालों की मुसाफत दिनों और घंटों में हो जाती। आप हमारे लिए दुआ करें, हम भी जो शाम का इर्द गिर्द इलाकों का जो तिजारती घर से सफ़र करते हैं वो भी हमारा मिनटों सेकंडों में हो जाए, उस दलील को हम समझकर हम मान जाएंगे आप वाक़अतन अल्लाह के बरहक नबी हो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, इस तरह की उन्होंने दलीलें मांगना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से क्या फरमाया, और कभी तो मक्का के मुशरिकीन ये भी बात किया करते थे वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, फरमाया जब उन्हें हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते वो कहते हैं कि इसकी बजाय ईति बिकुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिल, वो कहते इसकी जगह कोई और कुरान ले आएं, इस कुरान के अंदर तो हमारे बुतों के बारे में तनकीद की गई है, उनकी नफ़ी की गई है। औ बद्दिल, या फिर इस कुरान को आप तब्दील कीजिए। कुल मा यकूनु ली अन तुबद्दिलहु मिन तिलक़ाई नफ्सी, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब आप इनको बता दीजिए
کبھی تو آپ معجزات اپنی مرضی کے مانگتے ہو، کبھی آپ کہتے ہو قرآن کو تبدیل کر دیا جائے۔ اور میرے محبوب پہلی تو بات یہ ہے، اگر میں چاہوں تو میں وہ معجزات بھی تمہارے اوپر جاری کر سکتا ہوں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد کرنے کے قابل ہے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا، جب آپ نے ابو جال کی بند مٹھی کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے کنکر آپ کی گواہی دینے میں مصروف ہوئے، تو یہ دلیل دیکھ کر ابو جال کلمہ پڑھ لیتا، اس نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے محبوب اگر انہوں نے کلمہ پڑھنا ہوتا، جب آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس وقت یہ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ فرمایا میرے محبوب اگر انہوں نے کلمہ پڑھنا ہوتا، جب ایک مردہ کو لے کر ایک شخص آیا، کہنے لگا اگر یہ گواہی دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ فرمایا میرے محبوب جب آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اللہ پاک نے اس کو زبان دی، وہ آپ کی گواہی دینے میں مصروف ہو گئی۔ فرمایا میرے محبوب وہ معجزہ کوئی کم تھا، وہ معجزہ دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے، یہ ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ میرے محبوب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے یہ جو ہیلے بہانے کر رہے ہو، جو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق دلیلیں مانگ رہے ہو بطور معجزات کے، فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے یہ میرا کام نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی میں تبدیلی کروں۔ آپ کہتے ہو نا قرآن تبدیل کر دو، فرمایا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، میں تو بس اس وحی پر چلتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اور سنو مکہ کے مشرکین و کافروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ میں میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو میں تو اللہ کے حکم کی تابع داری کرنے والا ہوں، میں اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں حرکت میں لا سکتا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ بس میرا ایک ہی کام ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ فرمایا من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ فرمایا میرا کام تو یہ ہے، ملائکہ کے ذریعے اللہ پاک جو وحی نازل فرماتے ہیں اس ہدایت کے ساتھ لوگوں کو باخبر کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بس اللہ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، تعالی عما یشرکون۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اس نے یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں شرک والی برائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔